السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ علی احسانہ وشکرا له علی توفیقہ وامتنانہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له تعظیما لشانہ واشہد ان محمدا عبد اللہ ورسولہ الداعی الی رضوانہ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. مشائخ کرام، فضیلت الشیخ ضیف الشرف ڈاکٹر سید مہراج ربانی صاحب حفظہ اللہ، شیخ فرقان صاحب مدنی حفظہ اللہ و دیگر علماء کرام و مشائخ اعظام، میں آپ تمام حضرات کا انتہائی شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے اس مبارک مجلس کے اندر کچھ گفتگو کرنے کا موقع عنایت فرمایا۔ سب سے پہلے ہمیں مملکت سعودی عرب کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ جالیات کی شکل میں، مکاتب دعوہ والارشاد کی شکل میں ہمیں اور آپ کو جو پلیٹ فارم مہیا کیا گیا ہے وہ دنیا کے کسی بھی ملک کے اندر، کسی بھی معاشرے کے اندر اس طرح کا نظام نہیں ہے کہ یہاں باہر سے جو احباب آئے ہیں یا باہر سے جو لوگ اپنے معاش کے لیے، اپنے کام کے سلسلے میں تشریف لائے ہیں، ان کو اس طرح کا موقع ملتا ہے کہ وہ یہاں کتاب و سنت پر مبنی دینی تعلیم حاصل کر سکیں۔ اس کے لیے مکاتب جالیات کے ساتھ ساتھ جمعیات و دعوت و ارشاد کے ساتھ ساتھ جو مشائخ، جو علماء اور جو دعات رات دن محنت کر رہے ہیں، اللہ رب العالمین ان کے مساعی کو قبول فرمائے اور ان کی دعوت کے اندر وہ قبولیت عطا کرے کہ جس کی وجہ سے یہاں جو ہمارے بھائی ایسی مجلسوں کے اندر آتے ہیں اور یہاں سے سیکھ کر جاتے ہیں، اللہ رب العالمین ان کے علم کے اندر، ان کے عمل کے اندر اضافہ عطا کرے۔ محترم بھائیوں، جہاں ہم آج کی اس مجلس کے لیے اپنے دعات کا، اپنے مشائخ کے شکر گزار ہیں، منتظمین کے شکر گزار ہیں، وہیں ہم اپنے ان مشائخ کے لیے بھی دعا گو ہیں جو کبھی یا جو پہلے چند مہینہ یا چند سال پہلے ہمارے اس اسٹیج کے اوپر رونق افروز ہوتے تھے، لیکن ان میں سے بہت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو پیارے ہو گئے ہیں، یا بہت سے لوگ اس مجلس کو چھوڑ کر کہیں اور تشریف لے جا چکے ہیں۔ ان سب کے لیے آپ تمام حضرات دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی خدمات کو قبول فرمائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی محنت کو، ان مساعی کو قبول فرمائے جو انہوں نے یہاں رہ کر کیا ہے۔ اس کے ساتھ میرے بھائیوں، میں آپ سے یہ کہوں گا کہ آپ کے لیے یہ بہت بہترین موقع ہے کہ آپ یہاں ایسی مجلسوں میں شامل ہوتے ہیں، یہاں کچھ سیکھتے ہیں، یہاں سے تعلیم حاصل کر کے جب جاتے ہیں اور آپ دین کے اندر تفقہ حاصل کر کے جاتے ہیں۔ ایسے بہت سارے علاقے شیخ نے، ہمارے شیخ مہراج ربانی حفظہ اللہ نے بھارت کا لفظ کہا ہے، لیکن وہ بھارت انہوں نے مخصوص اس کے اندر جغرافیائی اعتبار سے کہا ہے۔ میں پورے بر صغیر کے لوگ جو یہاں موجود ہیں ان کے لیے کہوں گا کہ وہ جہاں کہیں جاتے ہیں تو وہاں آپ جب جاتے ہیں وہاں لوگوں کو وہاں لوگ جو ہے لوگوں کو یہ ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ آپ جب سعودی عرب سے آئے ہیں تو وہاں سے کچھ سیکھ کر کے آئے ہوں گے، تو وہ آپ سے سوال کرتے ہیں۔ آپ کے پاس جب علم ہوگا،
آپ کے پاس جب بصیرت ہوگی، آپ کے پاس جب وہ تفقہ ہوگا جو آپ نے یہاں حاصل کیا ہے، جب آپ یہاں سے اپنے یہاں جائیں گے تو ان کو آپ فائدہ پہنچائیں گے، اور انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کی وجہ سے بھارت کے اندر بہت سارے علاقے، بہت سارے گاؤں، بہت سارے قصبے اور بہت سارے معاشرے کے اندر فائدہ ہوا ہے، اور عملی طور پر ہم وہاں دیکھتے ہیں۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ آپ پوری سنجیدگی کے ساتھ ایسی مجلسوں میں آئیں اور یہاں سے سیکھ کر کے جائیں۔ آپ یوں ہی صرف تفریح کے لیے یہاں نہ آئیں، بلکہ اس نیت سے آئیں کہ آپ کچھ سیکھنے کے لیے جا رہے ہیں، اور انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ سیکھ کر کے جائیں گے۔ ایک چیز اور ہے کہ آپ یہاں پر جو کچھ سیکھیں گے وہ بالکل پیور ہوگا، وہ خالص ہوگا، اس لیے کہ یہاں آپ کو جو چیز بتائی جاتی ہے یا جو چیز بتائی جائے گی وہ خالص تو دین کی جو بنیادی چیزیں ہیں، توحید اور سنت، توحید اور رسالت، اس کی روشنی میں وہ چیزیں بتائی جائیں گی جو آپ کے اپنے معاشرے کے اندر، اپنے آپ ماحول کے اندر آپ کو شاذ نادر ہی وہ چیزیں ملیں گی۔ اور اس کا تعلق آپ کی اساسیات سے ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ ہر انسان کی زندگی کے بعد جو دوسری زندگی شروع ہونے والی ہوتی ہے، برزخ کی زندگی، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی ہم سے، آپ سے یہ سوال نہیں کرے گا تو تم کس فرقے کے تھے، تم کس معاشرے کے اندر تھے، تمہارا مسلک کیا تھا، یہ کچھ نہیں سوال ہوگا، لیکن آپ سے سوال یہ ہوگا جو تین اساسی چیزوں کا کہ من ربوں کا، ما دینوں کا، من نبیوں کا، تمہارا توحید کے بارے میں سوال ہوگا، رسالت کے بارے میں سوال ہوگا، اور دین کے بارے میں سوال ہوگا۔ جب آپ یہ چیز یہاں سے سیکھ کر کے جائیں گے تو یہ دنیا کے اندر بھی آپ کے کام آئیں گی، اور آخرت کے اندر بھی وہ چیزیں کام آئیں گی جس کی ابتدا برزخ کی زندگی سے شروع ہوتا ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، آپ اس چیز کو سیکھیں، اور کیونکہ آپ اپنے جس معاشرے کے اندر جائیں گے وہاں دین کی اصل دعوت دینے والے لوگ آپ کو بہت کم ملیں گے۔ وہاں کے معاشرے کے اندر بہت ساری مشوہ اور بہت ساری مشتبہات چیزیں آپ کو ملیں گی، آپ تمیز نہیں کر پائیں گے کہ اس کے اندر اصل کون ہے اور اسی کے اندر نقل کون ہے، اس کے اندر ملاوٹ کیا ہے اور اسی کے اندر اصل کیا ہے۔ تو اور وہاں اگر وہ لوگ ملیں گے بھی جو اصل دین کو آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں تو ان کی تعداد بہت کم ہوتی ہے، وہاں ان کے پاس آپ کو جانے کا موقع نہیں ملے گا۔ اس لیے یہاں آپ کے لیے بہترین موقع ہے کہ آپ اس دین کو سیکھیں، تعلیم کو سیکھیں اور یہاں سے کچھ لے کر کے جائیں۔ میرے خیال سے آج جتنی تقاریر ہوئی ہیں ان کے اندر ماشاءاللہ یہ بہت کافی ہے، اور مزید کچھ تقریر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بس آپ لوگوں سے صرف اتنی گزارش ہے کہ آپ لوگ جو اپنا وقت صرف کر کے اور اپنے اتنا پیسہ خرچ کر کے یہاں آئے ہیں کچھ سیکھنے کے لیے، تو ایسی مجلسوں کے اندر شامل ہو، انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کو اس سے فائدہ ہوگا۔ اور دعا کریں اس مجلس کے قائم کرنے والوں کے لیے، اور جس مکتب نے اس مجلس کا یا اس اجلاس کا انتظام کیا ہے ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ان کو مزید توفیق دے کہ اس طرح کی مجلس کو وہ قائم کریں۔ میرے بھائی اور دوستو، اس کے بعد ایک چیز اور آپ سے گزارش ہے کہ آپ جو ہے جب تک ہے یہاں پہ جن مکاتب کے اندر دینی کورسز ہو رہے ہیں، دینی تعلیم کے کورسز ہو رہے ہیں، اس میں ضرور شامل ہوئیے، اس لیے کہ 6 مہینے کے لیے، 1 سال کے لیے آپ اگر وہ کورس کر لیں گے تو آپ کو خود ہی فائدہ معلوم ہوگا کہ ہم نے کیا حاصل کیا ہے۔ اور اس کے ساتھ جب یہاں نہیں تو جب آپ اپنے ملک کے اندر جائیں گے اور وہاں جا کر کے آپ کو اس کی ضرورت محسوس ہوگی کہ ہم نے جو کچھ وہاں سیکھا ہے وہ کتنا اصل ہے اور کتنی بنیادی چیزیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اور تمام لوگوں کو ایسی مجلسوں کے اندر جو کچھ ہم سیکھتے ہیں ان کے اوپر ہمیں خود بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے ایک چیز اور ہے، میں نے جو آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھی ہے اس کے اندر یہ بصیرت کا لفظ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا ہے، قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرہ۔ بصیرہ کے بارے میں مفسرین کہتے ہیں کہ آدمی کو
اس میں 3 چیزیں شامل ہے بصیرت کے اندر کہ آدمی جس چیز کو دعوت دے رہا ہے اس کا خود اسے مکمل علم ہونا چاہیے. دوسری چیز یہ ہے کہ مدعوین اس کے سامنے جو مخاطب ہے ان کے بارے میں بھی ان کو جانکاری ہونی چاہیے, ان کے بارے میں ان کو علم ہونا چاہیے کہ وہ کس مستوی کا آدمی ہے, وہ کس نہج کا آدمی ہے, اسی کے مطابق ان کو گفتگو کرنی چاہیے. جیسے دوسری آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ. تو اس کے اندر حکمت اور موعظہ حسنہ میں یہی چیز ہے کہ آپ کے سامنے جو مدعوین ہیں, آپ کے سامنے جو مخاطبین ہیں, کتنے فہم کے ہیں, وہ کتنی عقل کے وہ ہے, کلم الناس علی قدر عقولہم کے تحت آپ ان سے اسی بصیرت کے مطابق گفتگو کریں. اور دوسری چیز یہ ہے کہ آپ جس چیز کی دعوت دے رہے ہیں, جس چیز طرف لوگوں کو بلا رہے ہیں, اس کے بارے میں آپ کو پورا یقین ہو, آپ کو اس کے بارے میں مکمل طور پر آپ کو یقین ہو اور یقین محکم ہو کہ آپ جس چیز کی دعوت دے رہے ہیں وہ حق ہے. وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. اس معاملے کے اندر آپ یہاں سے جائیں گے تو ہو سکتا ہے آپ کو مختلف مشاکل کا سامنا کرنا پڑے, آپ کو بہت ساری صعوبات کا سامنا کرنا پڑے, آپ کو وہاں کے ماحول کے اندر آپ کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑے. تو ایسی صورت کے اندر آپ صبر کے ساتھ اپنی دعوت لوگوں کو دیں. ایک شخص کی ایک شیخ کی مثال میں پیش کرنا چاہتا ہوں جو ہندوستان کے اندر جنہوں نے پوری ایک امت کا کام کیا ہے اور جنہوں نے مکمل 60 سال تک درس تدریس کا کام کیا, دعوت و تبلیغ کا کام کیا, اور وہ اتنی مکمل طور پر انہوں نے پوری دعوت کا بر صغیر میں ان کی دعوت کا ثمرہ سب پھیلے ہوئے علماء اور مشائخ جانتے ہیں. میں بات کرنا چاہتا ہوں میاں صاحب شیخ الکل میاں محدث نذیر حسین محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا. ایسے زمانے کے اندر لوگوں نے ان کو بہت پریشان کرنے کی کوشش کی. سب کچھ انہوں نے, ایک تو حکومت کی طرف سے پریشانی تھی, ایک اپنے مسلمانوں کی طرف سے پریشانی تھی, اور ایک کچھ جو مختلف فرقے کے لوگ تھے ان کی طرف سے پریشانی تھی. لیکن انہوں نے چپ چاپ خاموشی کے ساتھ صبر کر کے جو دعوت دے رہے تھے اس دعوت کے اوپر وہ جمے رہے. جو درس و تدریس کا انہوں نے ایک ادارہ کھول رکھا تھا یا اپنے جو مسند بچھا رکھا تھا, اس مسند پہ بیٹھ کر کے انہوں نے کام کیا, جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ پورے بڑے صغیر ہی میں نہیں بلکہ پوری دنیا کے اندر ان کی دعوت پھیل گئی, ان کے شاگردان پیدا ہوئے, اور ایک شاگرد ان کا ایسا ہوا جس نے پوری امت کا کام کیا. یہ چند باتیں تھی, چند گزارشات تھے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیے ہیں. ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جو باتیں کہی گئی ہیں اور سنی گئی ہیں ان پر کہنے والے کو, ان پر سننے والے کو, سب لوگوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہماری لغزشوں کو معاف فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو, تمام لوگوں کو جو ہے اس ایسی مجلس کے اندر جو کچھ ہم سیکھتے ہیں ان کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین کل ذنب واستغفروہ انہ ھو التواب الرحیم.